والے محمد بیان فرمان بھائی مقدم بے اولادن تو اڈے گھران دے میں جتنے میں اولادن سب دی اولاد واسطے باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جناب قبلہ و کعبہ واجب القدر واجب التعظیم جناب رضوان حیدر صاحب نے ملتمساں کہ وان اور فضائل و مسائل محمد وآل محمد بیان فرمان اور انہوں نے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب نلین عباس بخاری سے وہ خطاب فرمائیں گے بھائی دی آمد اپنی دعا مندی قبولیت بانیان دی توفیقات رزق واسطے باواز بلند صلوات دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا توأا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند صلوات اس سے بلند اگر ممکن ہو سکے تو بلند تر صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المعصومین یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا حیث ہوا این ہوا الا ہوا وذل عزت والجبروت الصلاة والسلام علی خلق اول بنور ربہ وبقدرتہ وبجلالہ وبکمالہ اسرتہ خیر اسرت شجرتہ خیر شجرت اسمہ احمد مرفوع علی العرش وارضین محمد صلوات ثم الصلاة والسلام علی سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی درہ العطا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوسطی کلمۃ الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ باب اللہ اذن اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلوات وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین ولعن اللہ تعالی علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر صلوات اللہ دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے رب الحسین بے حق جد الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے ذاکرین مجلس حاضرین مجلس بانیان مجلس کی اللہ رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا سارے مل کے دل سے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو میرے مالک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کی پہلی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما میرے مالک مشکل ترین دور مشکل ترین زمانہ سچ کہا نہیں جا سکتا جھوٹ برداشت نہیں ہوتا قائم کے ظہور میں تعجیل فرما ان تمام دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم بزرگان کا حکم تھا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا آپ کے مقدس چہروں کی زیارت ہو گئی ولایت علی کے منبر پہ تلاوت ہو گئی مالک حسین حضور اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے یا علم اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب علم سے مانگی ہوئی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے
میں یہ لفظ منبر پہ پہلے کہہ دوں کہ کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ بتائے حقیقت سیدہ کیا ہے۔ مولا حسین عزتوں سے نوازیں، آقا زادی کسی کمینے کو محتاج نہ فرمائیں، کیونکہ جس کی مدحت بیان کرنے لگا ہوں اس کی مدحت بیان کرنے کے لیے کم از کم لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ اس جملے پہ ساتھ نہیں شامل ہو سکا اسے شامل کرنے کے لیے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، لہجہ توحید ہو، سماعت رسول کی ہو، لفظ قرآن کے ہوں، لکھنے والا حسن ہو، چادر تطہیر کی ہو، پھر جا کے کوئی بتائے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں۔ مولا حسین عزتوں سے نوازیں۔ پھر جا کے کوئی بتائے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں۔ اللہم لیں جی، ابتدائے مجلس ہو گئی، میں پہلا جملہ پہلی سطر آپ کے اذہان کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور یقین کامل ہے کہ نہ سطر ضائع ہوگی نہ لفظ کا لہو ہوگا۔ زہرا کہتے کسے ہیں؟ جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ بولے وہ بندہ جو خیرات سیدہ سے لینے کے لیے آیا ہے، جو سمجھ کے بولا اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تسبیح سے ہوتا ہے استخارہ، استخارے کو کہتے ہیں اللہ سے مشورہ۔ تسبیح ہے جناب سیدہ سے منسوب، جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اگلے جملے پہ ہر بندے کا ہاتھ اٹھا ہوا نظر آئے مجھے، بطول کہتے کسے ہیں؟ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، میں نے یہ نہیں کہا جو کعبے جتنی پاک ہو، میں نے کہا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو۔ دعویٰ میں نے کیا، دلیل میں دے کے جاؤں گا، ابھی کا بھی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن کھولتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے۔ ہم نے جب خدا کی کتاب سے پوچھا اللہ کی کتاب تو بتا کعبہ کتنا پاک ہے، تو خدا لم یزل نے ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا یا ابراہیم الطاہر بیتی، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ۔ اس کا مطلب گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ گھر اللہ کا تھا، صاف رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ اب توحید سے پوچھتے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز پروردگار انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں۔ کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے۔ مولا حسین جزاک اللہ شکریہ۔ کعبہ اتنا پاک جتنی ابراہیم میں طاقت، متوجہ ہیں صاحبان؟ کعبہ اتنا پاک جتنی ابراہیم میں طاقت، بطول اتنی پاک جتنی توحید میں طاقت۔ مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول، بی بی مریم بھی بطول ہے، جناب سیدہ بھی بطول ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ مریم ہے چھوٹی بطول، جو جوان بیٹھو میرے ساتھ سر ہلانا، مریم ہے چھوٹی بطول، سیدہ ہے بڑی بطول۔ مریم ہے بطول صغرا، سیدہ ہے بطول عذرا، میری شہزادی ہے بطول کبرا۔ مریم بطول لیکن چھوٹی، سیدہ بطول لیکن بڑی۔ جناب مریم کی اور سیدہ کی عصمت میں ایک فرق پڑھ دیتا ہوں۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، سیدہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ بولو جو سیدہ کے نوکر بیٹھے ہو، سیدہ کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم بطول ہے، اور بطول چھوٹا ہوتا نہیں۔ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ اگلا جملہ کہوں گا اور چہرے دیکھوں گا کون سا ہاتھ دیکھوں گا کون سا ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آیا۔ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ مولا حسین جس کے ہاتھ کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ مریم بطول لیکن چھوٹی، سیدہ بطول اس کے پیچھے کیسے؟ جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑھ سکتا؟ واللہ بحسین، مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے ابھی تک ممبر سے آل محمد کی دہلیز کا عرفان نہیں پڑھا گیا۔
ابھی تک جناب سیدہ کی دہلیز کا عرفان نہیں پڑھا گیا. جناب سیدہ کی جو دہلیز تھی، وہ جو چوکھٹ تھی، اس کی معرفت کیا ہے؟ زمانے کو ہم نے ڈائریکٹ آل محمد کے فضائل سنائے، لوگوں نے برداشت نہیں کیے، لوگوں نے اس کا انکار کیا. جس کا مجھے حکم ہے میں حکم کی تعمیل کرنے لگا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ آل محمد غیب جانتے تھے. بندوں نے کہا آل محمد غیب نہیں جانتے تھے. یہ ممبر کا غلاف ہے، میرا ہاتھ ہے. جب میں نے دہلیز پہ سجدہ کیا، میں نے کہا دیکھوں آل محمد غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. مجھے حقیقت ہی کچھ اور نظر آئی ہے. اس در کے جانور بھی غیب جانتے ہیں. دعویٰ میں نے کیا، پریشان آپ ہو گئے. اس در کے جانور بھی غیب جانتے ہیں. خدا کی قسم جانور میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ یہ سانس رکھتے تھے، جسم رکھتے تھے، نظام تنفس ان کا چلتا تھا. علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، زمانہ تلوار کہتا تھا، حیدر ذوالفقار کہتا تھا. کئی جنگوں میں علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے، ہوا میں لہراتی ہوئی تلوار آتی، 3 گردنیں کاٹ دی، 4تھی چھوڑ دیتی، 6 کاٹ دی، 7ویں چھوڑ دیتی. ایک دن مالک اشتر نے علی کے قدموں میں بیٹھ کر کہا شاید یہ گردنیں چھوڑ کر کیوں چلتی ہے؟ مگر گردنیں چھوڑ کر نہیں چلتی، یہ شجرے دیکھ کے چلتی ہے. مالک حسین ایسے نہیں، آخر تک ہاتھ بلند کر کے حیدری. علی نے مسکرا کے فرمایا چلے میں غیب پہ ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. ایک بندے نے میرے معصوم سے پوچھا تھا، اسے کہا مولا آپ غیب جانتے ہیں؟ امام نے مسکرا کے فرمایا نہیں. اسے کہا مولا ہم نے تو آج تک سنا ہے آپ غیب جانتے ہیں. امام نے فرمایا اچھا تو بتا غیب کہتے کسے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. امام نے فرمایا تو بتا غیب کہتے کسے ہیں؟ اگلا جملہ پڑھوں گا، معصوم کا جملہ ہے. جو بندہ داد دے گا میری خطابت کو نہیں دے گا، بادشاہ کے جملوں کو دے گا. اسے کہا مولا آپ غیب جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں. امام نے فرمایا تو بتا غیب کسے کہتے ہیں؟ اسے کہا مولا جو چھپا ہوا ہو. فرمایا ہم سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہو جاتا ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. میرے بادشاہ امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی، بادشاہ باغ میں تھے یا باہر سے فقیر شام کا لشکر گزرا. اس نے دیکھے گا، اس نے اپنے فوجیوں سے کہا وہ سامنے حسن کھڑا ہے. انہوں نے کہا ہاں حسن کھڑا ہے. اسے کہا ایک لمحے کے لیے رکو، میرے پاس تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، جاہو جلال ہے، سب کچھ ہے. ایک لمحے کے لیے حسن پہ اپنے تخت، تاج، حکومت کا روب ڈالتے ہیں. اس نے باہر سے امام کو مخاطب کر کے کہا، اسے کہا حسن تیرا بابا سلونی کے دعوے کرتا تھا، کیا تو بھی کرتا ہے؟ تیرا بابا سلونی کے دعوے کرتا تھا، کیا تو بھی کرتا ہے؟ امام نے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. امام نے زمین کی طرف دیکھا. امام نے کہا جاہل تجھے نہیں پتا، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. دعویٰ وہی ہے جو پہلے کا تھا، آخر تک وہی چلے گا. اسے کہا اچھا پھر حسن اگر میں تجھے کچھ سوال پوچھوں جواب دے گا؟ اب جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے کہ جاہل صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا، سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے. اب اس نے کہہ تو دیا حسن میں تجھے کچھ سوال پوچھوں. اب اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تو میں کیا پوچھوں. اسے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھول لی، سامنے کھجور کا درخت تھا. اسے کہا اچھا پھر حسن یہ بتا اس کھجور کے اوپر کتنی کھجوریں ہیں؟ امام نے ایک لمحہ سوچے بنا، درخت کی طرف دیکھے بنا امام نے فرمایا 3313. 3313. اسے کہا حسن تو کیا سمجھتا میں گنواؤں گا؟ نہیں. اسے کہا میں گنواؤں گا. اس نے اپنے نوکروں سے کہا، اسے کہا فوراً کھجور کے درخت کے اوپر چڑھو، ابھی دیکھ لیتے ہیں جو ہاشمی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں کیا یہ حق پہ کرتے ہیں. اسے کہا ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ 3313 ہیں کہ نہیں. یوں چادر بچھا دی گئی، پھل گننا شروع ہو گئے. امام حسن علیہ السلام ٹہل رہے تھے اور وہ پریشان تھا. میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. حکومت پریشان تھی، امامت مطمئن تھی. ہائے ہائے، حکومت پریشان تھی، امامت مطمئن تھی. حکومت کے قدم ڈگمگا رہے تھے، امامت کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. پریشان حکومت میں سپاہیوں نے کھجوریں گنتے انہوں نے کہا 3313 ہی ہیں، 3313 ہی ہیں. اس کا ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ. ان کا گھٹاتے ہیں گڑتی نہیں، بڑھاتے ہیں بڑھتی نہیں. یہ جلدی سے اپنے گھوڑے کی زین پہ آیا. امام نے کہا چاہے تو نے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، اب بتا بنا کہ تیرے سوال کا تو جیتا کہ میں ہارا، میں جیتا کہ تو ہارا. ہار جیت کا تصور تیرے ذہن میں تھا، اب بتا بنا کہ تیرے سوال کا. اسی کا مجھے اتنا پتا چل گیا ہے تم جو ہاشمی ہو یہ غیب جانتے ہو. تیرا نانا بھی غیب جانتا تھا، تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا، تو بھی غیب جانتا ہے. امام نے کہا جاہل واپس آ اور اتنا یاد رکھ یہ میں نے غیب سے
امام نے فرمایا میں نے غیب سے نہیں بتایا، میں نے کہا. ہائے ہائے. امام نے فرمایا میں نے کہا یہ ہو گئی. ہم جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ہمارے لہجے میں کن بولتا ہے. امام نے فرمایا ہم جو کہہ دیتے ہیں. لہٰذا آل محمد عالم الغیب نہیں، یہ خالق الغیب ہیں. اس پہ اور دلیل دے دیتا ہوں. میرے امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں تھے. یہ چند بندوں نے سوچا کوئی ایسا بندہ تلاش کریں جو علی سے ایسا سوال کرے، علی سوچ میں پڑ جائے. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ یہودی عالم کے پاس آئے جو 70 سال سے غار میں رہ رہا تھا. اتنی ریاضت تھی اس کی، وہ علم غیب کی چیزوں میں جھانک لیتا تھا. اسے لے کے آئے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے اسے تیار کیا، اندر بھیجا. جب یہ اندر آیا تو سامنے ممبر پہ میرے شہنشاہ امیر المومنین بیٹھے تھے. اس نے آ کے جملہ کہا. اس نے کہا یا علی کوفے کے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے سوال کریں، میں اس کا جواب دوں. نہیں نہیں، آپ نے لطف نہیں لیا. کانفیڈنس چیک کریں بندے کا. علی کے سامنے کہہ رہا ہے یا علی کوفہ کے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ مجھ پہ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں. اب علی کے سامنے اگر کوئی نبی بیٹھا ہوتا، علی ضرور کوئی علم کی گرہ کھولتے. علی کے سامنے بیٹھتا کہ جاہل یہودی. علی نے ہاتھ کو پیچھے کیا، مٹھی کو بند کیا، ہاتھ کو آگے کیا. علی نے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق علم غیب میں جھانکا، آنکھیں کھول لی. اس نے یا علی کوہ ابو قبیس ایک پہاڑی ہے، اس میں فاختہ نے انڈے دیے ہیں، ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا ہے. اب بالکل صحابی بھی اسی طرح خاموش تھے جس طرح آپ خاموش ہیں. بندے سوچ رہے تھے پتہ نہیں علی کے ہاتھ سے کیا نکلنے لگا ہے. بندے سوچ رہے تھے علی کے ہاتھ سے کیا نکلے گا. علی نے یوں ہاتھ کو کھولا، وہی فاختہ کا انڈا. بندے اندر ہی اندر سے خوش ہوئے. ان کا اب دیکھتے ہیں علی کیا کرتا ہے. اب تو یہودی نے علی کو ہرا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں علی کیا کرتا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا یا علی ممبر سے نیچے آئے. علی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. علی نے فرمایا خدا نے وہ ماں پیدا ہی نہیں کی جو ایسا بیٹا جنے جو علی کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے. علی نے وہی انڈا اس کے ہاتھ میں رکھے گا، رکھ وہیں پہ جہاں سے میں نے اٹھایا. فرمایا رکھ وہیں پہ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا یا قدموں میں گر گیا. دیکھ کے کہنے لگا یا علی جو میں نے کیا ہے وہ عالم کرتے ہیں، جو تو نے کیا ہے عالم نہیں کرتے، خالق کرتے ہیں. جو میں نے کیا وہ عالم کرتے ہیں، جو تو نے کیا عالم نہیں کرتے. اتنا جملہ کہہ کے مسجد سے باہر جانے لگا تھا. علی نے پیچھے سے آواز دی. علی فرمایا آ ہی گیا ہے تو میرے بھی ایک سوال کا جواب دے کے جا. اسے کہا جی علی. علی نے فرمایا یہ تو جواب دے دیتا ہے، یہ علم کہاں سے سیکھا ہے. اس نے کہا یا علی میں نے ریاضت کی ہے. بڑا باریک جملہ ہے، ہر بندے کے لیے نہیں، کیونکہ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا. چند بندے سمجھیں گے. اس نے کہا یا علی میں نے ریاضت کی ہے. علی نے فرمایا ریاضت تو نے کیسے کی ہے. اسے کہا یا علی میں اپنے نفس کے مخالف چلتا ہوں. جیسے میرا نفس کہتا ہے کہ ایسے کر، میں ویسے نہیں کرتا. میں اپنے نفس کے مخالف چلتا ہوں. میں نے اپنے نفس کو مارا ہے، میں اپنے نفس کے مخالف چلتا ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا. امیر المومنین مسکرائے. علی نے فرمایا اچھا اچھا تو نے ریاضت کی ہے، تو تیرا نفس کیا کہتا ہے مسلمان ہونے کے بارے میں. اس نے کہا یا علی میرا نفس کہتا ہے مسلمان نہ ہو. علی نے مسکرا کے فرمایا پھر ہو. میں نے پہلے کہا تھا ہر بندہ نہیں سمجھے گا، اپنے نفس کے مخالف جو چلنا ہے. علی نے فرمایا پھر ہو. آج جتنے بھی ممبر سے آل محمد کے فضائل پڑھے جائیں سامنے سے ان کا انکار ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم ممبر سے پڑھتے ہیں کہ حسین نے راہب کو 7 بیٹے دیے، بندوں نے انکار کیا. بندوں نے کہا یہ راہب تو شادیاں کرتے ہی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بندوں نے کہا راہب تو شادیاں کرتے نہیں، جو شادی نہ کرے اسے اولاد کی طلب کیسی. وہ شادیاں نہیں کرتے، حسین نے بیٹے دیے ہی نہیں. شیعہ مذہب میں علم سے بڑی قسم کوئی نہیں، علم سے بڑی ضمانت کوئی نہیں. مجھے علم عباس کی قسم ہے، عرب کے عیسائی شادیاں بھی کرتے تھے، ان کے بیٹے بھی ہوتے تھے، کیونکہ دلیل قرآن میں لکھی ہے. اگر وہ شادیاں نہ کرتے، ان کے بیٹے نہ ہوتے، اللہ قرآن میں کیوں کہتا تم اپنے بیٹے لے کے آؤ؟ ہم اپنے بیٹے لے کے آتے. مولا حسین عزت سے
وہ شادیاں نہ کرتے، ان کے بیٹے نہ ہوتے۔ اللہ قرآن میں کیوں کہتا؟ آج کی مجلس میں بتایا جائے گا حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے کیسے، اور حسین نے ان کے نام کیا رکھے تھے۔ بالکل نئی جہت، نیا زاویہ، نیا عرفان، بالکل نیا موضوع آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ جس بندے نے پہلے سنا ہو بے شک داد نہ دیجیے گا، لیکن اگر پہلی بار ممبر سے سنے اتنی داد اور دعا دیجیے گا جتنا میرا حق بنتا ہے۔ یہ جو راہب تھا یہ شام کے شہر بابلک سے تھا، نجران آیا۔ نجران کیوں آیا؟ کیونکہ نجران میں ایک جگہ ہے جسے قبۃ النجران کہتے ہیں، وہاں پہ عیسائیوں کا کہنا ہے یہاں پہ عیسیٰ کی ایک جھلک آئی تھی۔ جملہ کہوں گا، آپ کے چہروں پہ ولایت علی کی چمک دیکھوں گا۔ جہاں پہ عیسیٰ کی ایک جھلک آئے وہ تو زیارت گاہ بن جائے جہاں پہ خود حسین رہتے ہوں۔ ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری، جہاں پہ خود حسین رہتے ہوں۔ یہ نجران آیا۔ نجران میں اس نے آگے بڑا منظر عجیب دیکھا، کوئی عیسیٰ کا نام ہی نہیں لے رہا، کوئی محمد محمد کر رہا ہے، کوئی علی علی کر رہا ہے۔ اس نے آگے وہاں کے عیسائیوں سے پوچھا، اسے کہا کیا ہوا تم عیسیٰ کو بھول گئے ہو؟ جملہ پھر آ گیا۔ اسے کہا کیا ہوا تم عیسیٰ کو بھول گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو نہیں بھولے، ہم نے پنجتن کو دیکھا ہے۔ جیسی زمانے میں ان کی عزت ہے کائنات میں کسی کی نہیں، جیسے یہ کریم ہے کائنات میں کوئی نہیں۔ اسے کہا اچھا، یہ شام کو گھر آیا، اس نے آگے اپنی زوجہ عمارہ سے کہا، اسے کہا ہم نے آج تک سنا ہے عیسیٰ مردے زندہ کر لیتا ہے، عیسیٰ کوڑی کو شفا دے دیتا ہے، لیکن اگر آل محمد اتنے بڑے کریم ہیں تو کیوں نہ ہم ان سے جا کے بیٹے مانگیں۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو سو گیا، خواب میں عیسیٰ ابن مریم آ گئے۔ اس کا عیسیٰ ابن مریم آپ 70 سال ہو گئے مجھے آپ کی عبادت کرتے ہوئے، آج تک میرے خواب میں نہیں آئے۔ عیسیٰ نے مسکرا کے فرمایا آج تو نے سوچ بڑی اچھی سوچی ہے، ہائے ہائے آج تو نے سوچ بڑی اچھی سوچی ہے۔ اس کا نبی اللہ میں نے سوچا ہے کہ میں جا کے پنجتن سے بیٹے مانگوں گا، میں تو، لیکن اب تو آپ آ گئے ہیں، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں، آپ کوڑی کو شفا دے دیتے ہیں، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بیٹے عطا کریں۔ عیسیٰ نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، لیکن جن کا نام لے کے کرتا ہوں وہ مدینے میں ہے۔ جن کا نام لے کے مردے زندہ کرتا ہوں وہ مدینے میں ہے۔ اگلے دن یہ اپنے 20 شاگردوں زوجہ عمارہ کو ساتھ لے کے مدینے چلا گیا۔ اس جگہ جب میں مدینے میں پہنچا، نبی منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ نبی کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ نبی توحید کی تبلیغ کر رہے تھے۔ نبی کہہ رہے تھے اللہ رحمان ہے، نبی کہہ رہے تھے اللہ رحیم ہے، نبی کہہ رہے تھے اللہ جبار ہے۔ ابھی توحید کی تبلیغ جاری تھی۔ اس کا میں نے دیکھا 5 سال کا بچہ مسجد میں داخل ہوا جس کا نام حسین تھا۔ نبی نے فوراً ممبر چھوڑ دیا، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، نبی نے حسین کو اٹھا کے مجمع کو دکھا کے کہا فارفو حاضل حسین، پہچان تو یہ میرا حسین ہے۔ پہلے نبی کہہ رہے تھے نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے۔ حسین کے آنے پہ ممبر چھوڑ کے دنیا کو بتا دیا جس ممبر کا مالک حسین ہو وہاں پہ فقہی مسائل نہیں، ان کے فضائل پڑھے جاتے۔ جس ممبر کا مالک، توجہ آپ میری طرف رکھیے گا، جس ممبر کا مالک حسین ہو، جس ممبر کا مالک حسین ہو وہاں پہ توزیع المسائل نہیں، فقہی مسائل نہیں، ان کے فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ اسے کا نماز ہو گئی، سارے سوالی لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھیے گا، مذاکرہ ہے، پھر بھی صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پڑھتے آئیے گا جی۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم اجازت ہے جی، توجہ ہے جی۔ جس ممبر کا مالک حسین ہو، اس کا میں نے دیکھا سارے سوالی لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اللہ خیر کرے۔
اس کا نماز ختم ہو گئی، سارے سوالی لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، اس کا میں بھی کھڑا ہو گیا، مجھے بوڑھا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے رستہ دیا، اس کا جب میں سامنے گیا تو میں نے منظر بڑا عجیب دیکھا، جیسا چہرہ محمد کا ہے ویسے 3 چہرے اور موجود ہیں، امیر المومنین کا چہرہ، امام حسن کا چہرہ، امام حسین کا چہرہ، اس کا 3 چہرے اور موجود ہیں۔ اس کا جب میں سامنے گیا، میں نے آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، آپ بھی میرا ایک لفظ ضائع نہ کیجئے گا۔ اس کا میں نے دیکھا کہ ایک چہرہ امام حسن کا، امیر المومنین کا، امام حسین کا۔ اس کا جب میں سامنے گیا، نبی نے مسکرا کے فرمایا عبد المسیح آ گئے ہو؟ نہیں اتنا کم بولنے کا حق نہیں تھا اس جملے پہ۔ اس کا یا رسول اللہ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، میرے باپ کو بھی جانتے ہیں، فرمایا تیرے دادے کو بھی جانتا ہوں۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا میں تجھ سے لے کے آدم تک تیرا سارا شجرہ جانتا ہوں۔ اس نے دل میں سوچا، اس کا جب مجھے جانتے ہیں میرا سوال بھی جانتے ہوں گے۔ اب اس نے دل میں سوچا، نبی نے کانوں سے سنا، نبی نے فرمایا میں تیرا سوال بھی جانتا ہوں لیکن تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی شاہی پادری تھا، بڑا تیز تھا، اسے سوال بدل کے گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ابھی ہونا ہے، یہ سب کچھ کہیں پہ لکھا ہے یا خود بخود ہو رہا ہے؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا یہ سب کچھ لکھا ہے لوہے محفوظ پہ۔ پہلے یہ باتیں کی جاتی تھی بغیر کتابوں کے، میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں جن میں یہ جملہ موجود ہے۔ اگر میں کتاب سے جملہ ثابت نہ کر سکوں، آپ کا نہیں 14 کا مجرم ہوں، لیکن اگر آپ پہلی بار ممبر سے یہ بات سنیں اتنی داد اور دعا دیجیے گا جتنا میرا حق بنتا ہے۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا یہ سب کچھ لکھا ہے لوہے محفوظ پہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ لوہے محفوظ کیا ہوتی ہے؟ نبی نے فرمایا لوہے محفوظ 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کون کون سی؟ فرمایا لوہے محفوظ مکتوبی، لوہے محفوظ وجودی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ابھی ہونا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہے لوہے محفوظ مکتوبی پہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ لوہے محفوظ وجودی کون سی ہے؟ دائرے میں بیٹھے تھے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، سید الشہداء، نبی نے اپنے سے اشارہ شروع کر کے حسین پہ ختم کر کے کہا ہم ہے لوہے وجودی، ہم ہے لوہے وجودی۔ سے کہا یا رسول اللہ میری قسمت میں لوہے محفوظ میں اولاد ہے یا نہیں؟ اب جسے خطابت سننی آتی ہے وہ بندہ میری طرف دیکھے۔ نبی نے مسکرا کے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا، پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا وہاں نہیں لکھی، یہاں لکھی ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا وہاں نے کہا، نبی نے کہا یا ابا عبداللہ، اے میرے بیٹے حسین، راہب کو بیٹے عطا کیجئے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا راہب کا دل میں خیال آیا، اس نے کہا یہ 5 سال کا بچہ مجھے بیٹے دے گا؟ جتنی تیزی میں کر رہا ہوں کم از کم آپ بھی اتنی تیزی کیجئے۔ اس نے کہا یہ 5 سال کا بچہ مجھے بیٹے دے گا؟ اتنا جملہ کہنا تھا یا حسین نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ مریم کے ہاتھوں پہ کہہ رہے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، اس کا یہ تو وہ کلام نہیں جو عیسیٰ مریم کے ہاتھوں پہ بولے تھے۔ اس کا اب مجھے یقین آ گیا ہے آپ مجھے بیٹے دے سکتے ہیں، آپ مجھے بیٹے دے سکتے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ مجمع میں سے بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کا یا رسول اللہ یہ بیٹے دینا تو اللہ کا کام نہیں، یہ بیٹے دینا تو اللہ کا کام نہیں۔ محمد علی حسن حسین نے یک زبان ہو کے کہا نحنو اذا شاء، ہماری مرضی ہی اللہ کی مرضی، ہماری مرضی ہی اللہ کی مرضی۔ اب اس نے کہا یا حسینہ مجھے بیٹے کب عطا کریں گے؟ بس آخری جملہ فضائل کا، اس نے کہا یا حسینہ مجھے کب بیٹے عطا کریں گے؟ امام نے فرمایا راہب خاموش، کب اور حسین کا جوڑ ہی نہیں، کب نہیں، ابھی تجھے بیٹے عطا کروں گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا اب معرفت والے بندے بولیں گے۔ حسین نے مسکرا کے فرمایا کون؟ پہلا بیٹا نازل ہوا۔ حسین نے کہا کون دوسرا بیٹا نازل ہوا؟ حسین نے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ بندوں نے کہا یا حسین آپ نے بیٹے عطا کر دیے، مسجد میں بیٹے عطا کر دیے، آپ نے 1 سال کا وعدہ نہیں کیا، 7 سال کا وعدہ نہیں کیا، آپ نے 9 مہینے کا وعدہ نہیں کیا، آپ نے مسجد میں بیٹے عطا کر دیے، یوں مسجد میں بیٹے عطا کر دیے۔ حسین نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں شبیر ہوں، میں ادھار نہیں کرتا۔ فرمایا میں شبیر ہوں، میں ادھار نہیں کرتا۔ جو زدار بیٹھے انہیں پتا ہے کہ حسین ادھار نہیں کرتا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا جناب سلمان قریب آئے، فرمایا آپ نے بیٹے عطا کر دیے، ان کے نام کون رکھے گا؟ فرمایا ان کے نام بھی حسین رکھے گا۔ حسین نے کہا میں نے پہلے بیٹے کا نام رکھا منعب،
بندے حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ سن پہلی بار رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ پہلی مرتبہ سنتا ہے، ان میں کئی بڑی اچھی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اچھی بات سنو۔ حسین نے فرمایا میں نے پہلے بیٹے کا نام رکھا منیب، دوسرے بیٹے کا نام رکھا موکل، تیسرے بیٹے کا نام رکھا سوید، چوتھے بیٹے کا نام رکھا عمیر، پانچویں بیٹے کا نام رکھا زید، چھٹے بیٹے کا نام رکھا شیب، ساتویں بیٹے کا نام رکھا رافع۔ حسین نے 7 بیٹوں کے نام رکھ دیے۔ جناب ابو ذر نے کہا ان کا عقیقہ کون کرے گا، کیونکہ حسین کی عطا تھی، عیسائی تو تھے نہیں۔ فرمایا ان کا عقیقہ کون کرے گا، فرمایا ان کا عقیقہ بھی حسین کرے گا۔ حسین نے کہا ایک دمبے کا گوشت منگواؤ، 10 کھجوروں کا حلوہ پکاؤ۔ ایک دمبے کا گوشت بنا، 10 کھجوروں کا حلوہ پکا۔ حسین نے کہا بلا لو پورا مدینہ، بلا لو پورا مدینہ۔ 3 دن مدینہ کھاتا رہا، لنگر ختم نہیں ہوا۔ بندے نبی کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہمیں کھاتے ہوئے، یہ لنگر تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا یہ حسین کا لنگر ہے، یہ قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ یہ حسین کا لنگر ہے، یہ قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ جو حسین زمانے کو بیٹے عطا کرتا تھا، اسی حسین کے بیٹوں کو بڑا بے دردی سے مارا ہے مسلمانوں نے۔ حسین نے ہر تہجد کی نماز میں رو کے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے سینے کا تعویذ ہو، جو میرے سینے کا تعویذ ہو۔ خدا نے ایک بیٹی عطا کی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا، لقب پڑ گیا سکینہ، باپ کے سینے پہ سونے والی۔ حسین فرماتے ہیں خدا تجھے 4 بیٹیاں دے، 2 بیٹیاں دے، 1 بیٹی دے، 1 بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھنا۔ حسین فرماتے ہیں جس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا اسے زندگی میں کبھی تماچا نہ مارنا، کیونکہ یہ تیرے گھر میں میرے حصے کی بیٹی ہے۔ حسین نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ، لقب پڑ گیا سکینہ، باپ کے سینے پہ سونے والی۔ جب 10 محرم آئی نا سارے شہید ہو گئے، تنہا رہ گیا بطول کا بیٹا۔ حسین نے جب تنہا رہ گئے، حسین نے بیٹی کو گود میں لٹا کے کہا، منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ میں نے تجھ سے اکبر کی لاش پہ کچھ نہیں مانگا، میں نے تجھ سے غازی کی لاش پہ کچھ نہیں مانگا، پہلی بار حسین تجھ سے کچھ مانگنے لگا ہے، میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ کتابیں کہتی ہیں بی بی سکینہ پہ نیند طاری ہوئی، مولا حسین نے یوں سر پکڑ کے ریت پہ رکھا، حسین چلے گئے فوجوں کے درمیان۔ جب حسین گھوڑے سے گرے، گرتے ہوئے حسین کی آواز آئی میرے اللہ اب میری سکینہ جگا دے، میرے اللہ اب میری سکینہ جگا دے۔ مصائب ہے ہی کیفیت کا نام۔ اگر آپ سوچو گے میں پڑھ کیا رہا ہوں تو ہر بندے کی آنکھ سے آنسو ضرور آئے گا۔ میرے سید الساجدین امام اپنے گھر مجلس پڑھ رہے تھے، یہ سامنے بندہ بیٹھا اپنے چہرے پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ امام نے ممبر چھوڑا، امام اس کے قریب آئے، امام نے اس کا رومال کھینچا، امام نے فرمایا چہرے پہ رومال رکھ کے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مولا پھر کیسے روں؟ امام نے چیخ مار کے کہا ایسے رو جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ بڑھی مار ہوتی ہے، جو چیخ مار کے روتا ہے وہ حسرت پوری کرتا ہے زینب کی۔ بی بی کی حسرت تھی میں حسین کو چیخ مار کے روں، ان کمینوں نے بی بی کے رونے نہیں دیا۔ جب بھی بی بی رونے کا ارادہ کرتی یہ کمینے تازیانے لے کے نیزے لے کے بی بی کے قریب آ جاتے، بی بی رو کے کہتی میرا ایک نہیں مارا گیا میرے 18 مارے گئے، میرا ایک نہیں مارا گیا۔ مصائب میں رونا نہ بھی آئے ہائے ضرور کہا کرو۔ حسین نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ جب حسین چلے گئے بی بی ریت سے اٹھی، رو کے کبھی دائیں کبھی بائیں، اما فضا میرا بابا کہاں ہے؟ کبھی بھی بابا مقتل چلا گیا، دیکھ کے کہتی وہاں چلا گیا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، ہاں بی بی وہاں چلا گیا۔ تڑپ کے کہتی ایک دفعہ مجھے بابا ملا، بی بی فضا نے یوں اٹھایا، دیکھا وہ دیکھ سامنے قاتلوں کا رش، رستہ کون دے گا؟ بی بی تڑپ کے کہتی اما فضا آپ نے مجھے غریب سمجھا ہے، ایک دفعہ مجھے زمین پہ اتار میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا چھوٹے چھوٹے ہاتھ گھوڑوں کے سامنے چھوڑ کے کہتی ہے ہمیں نہیں پہچانا تو انسانوں نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانو میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا گھوڑوں نے رستہ دینا شروع کیا۔ بی بی چلتی چلتی کربلا کے ٹیلے پہ آئی اور رو کے کہتی بابا تجھے بیٹی ملنے کے لیے آئی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا دور سے گھوڑا سوار آ رہا تھا، جب وہ قریب آیا بی بی نے چہرے پہ ہاتھ رکھ
کے کہا یا شیخ الرئیتا بھی، اے شیخ تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ اس نے کہا تو کس کی بیٹی ہے؟ میں انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ یہ کتا گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، بی بی ریت میں گر گئی اور رو کے کہتی مار تو لیا، اب بتا دے میرا بابا دیکھا؟ میرا اللہ ان نوازوں پہ رحم فرمائے، آقا زادی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اب بتا دے میرا بابا دیکھا ہے؟ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے لاشوں کے درمیان سے گزر کے کہہ رہی تھی بابا تیرے قاتل مجھے مار رہے ہیں۔ بابا بیٹی ملنے کے لیے آئی ہے، مجھ سے پوچھو حسین کہاں تھے؟ حسین سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے میرے اللہ میں نے تیری محبت میں ہر محبت قربان کر دی۔ ابھی حسین کا سجدہ شکر شروع ہوا تھا، یا حسین کے قریب وہ بیٹی آئی جو حسین کے سینے کا تعویذ تھی۔ اب مجھ سے پوچھو بابے کو پہچانا کہاں سے؟ بابے کو چہرے سے نہیں پہچانا، پاؤں کے تلوے سے پہچانا۔ پاؤں کے تلوے پہ چہرہ رکھ کے کہتی مدینے والے حسین آپ ہیں، کربلا والے حسین آپ ہیں۔ جب بابا نہیں نہ بولا، ماں بہنوں بیٹیوں کے تڑپنے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ 57 سال کا باپ تھا، 4 سال کی بچی تھی، بابے کا وزنی ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اٹھ بابا گھر چلے شام ہو گئی ہے۔ اے بابا تیری بہنیں تیرے گھر انتظار کر رہی ہیں، بابا تیرا اکبر نہیں رہا، بابا تیرا اصغر نہیں رہا، بابا تیری سکینہ بھی زندہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا۔